تو میں بھی عنقریب غلامی میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا۔ بڑی خوش دلی سے لوگوں نے جب ان کی تعیناتی ہوئی تھی تو ان سے بھی بہت توقعات باندھی تھی، ان سے بھی جنرل باجوہ بہت صاحب، توقعات باندھی تھی۔ لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ان کی کمان سنبھالنے سے پہلے ہی ایک پروسیس شروع ہو چکا تھا۔ وہ پروسیس تھا گیٹ نواز، جس میں بدقسمتی سے ان کے ادارے کا ایک معتدب حصہ بڑے بھرپور انداز میں شریک۔ حصہ یا بھائی میں معتدب حصہ، سفیشینٹ پورشن آف۔ اب چونکہ پروسیس، دیکھو تم ایک بات جو سمجھتے نہیں ہو متی، یہ جو آرمیز ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی مشین ہوتی ہے۔ جب یہ ایک مرتبہ رول کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو رول بیک کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ باجوہ صاحب کی کیا لیگیسی ہے؟ میری دانش میں بھائی ان کی لیگیسی میں آپ سے دوبارہ عرض یہ کر رہا ہوں، ان کی پہلی لیگیسی یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو چوروں اور لٹیروں سے ملک کو بچایا، اور انہی چوروں اور لٹیروں کو کہا کہ 12 منٹ میں سائن کر کے میری ایکسٹینشن کرو۔ جب وہ ایکسٹینشن ہو گئی اس کے بعد دوبارہ جب ان کو کٹ لگنا شروع ہوئی تو ان کے واقف میں بنے، لیکن پھر ان کو لے بھی آئے۔ اگر لے کر کہاں ہے یار، مگر حالات ایسے ہو گئے۔ اور بائی دا ٹائم ان کی ایک مہربانی ہے کہ جب وہ اپنی آخری یعنی کہ اس وقت جب یعنی فولڈنگ میں پہنچ رہے تھے تو انہوں نے خود کہا کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی، لیکن اگر اس کی ڈیٹ بھی بتائی بھیا، لیکن جو غلطیاں ہو گئی تھیں اب ان کا شمار کیا کرنا؟ وہ 70 سال کے کھاتے میں ڈال رہے تھے اپنی غلطیوں کو، حالانکہ 6 سال کا حساب دینا چاہیے۔ ارے بھیا، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہے، میں ذاتی طور پر فوجی کلچر کو، بیرک کے کلچر کو اتنا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جتنا کچھ میں نے آرمی وغیرہ، دنیا بھر کی آرمی کے بارے میں جو کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں، جو نالج حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے جس کے پاس ہوتا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یارو متی اپنا کل وہ پروگرام میں چاہے کہہ گیا تھے بھائی جی میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اس طرح یو ڈونٹ تھرو یور جونیئرز انڈر دی بس، ڈونٹ ہولڈ ادرز ریسپانسبل۔ تو یہ کمانڈ اور کنٹرول جائز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بغیر دیر از نو آرمی، صحیح، ادروائز یہ ایک لشکر ہے۔ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بغیر دیر از نو نیشن آلسو۔ میرے پیارے بھائی، لوگوں کو بھی کمانڈ اینڈ ارے کنٹرول، میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں بات انسٹیٹیوشن کی کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایسی اسٹیٹ بھی آپ بتا دیجئے جو بغیر آرمی کے ہے، لگ یہ رہا کہ خدا کا واسطہ اس کا لگ یہ رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہوتی ہے کمانڈر کی کہ اس کو بالکل نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر یہ کام ہوا ہے تو میری ذمہ تو داری، میرے حکم پہ ہوا ہے، آئی ایم ریسپانسبل فار اٹ۔ اس کے بعد فرض کریں کہ اب جو چیف بنے ہیں ان سے آپ کے وزیر اعظم ناراض ہوئے 7 یا 8 مہینے کے بعد ہی، جہاں بے تعینات کیا ہوتا، تو انہوں نے کہا جناب السلام علیکم، جی بالکل جی ٹھیک ہے، کمپنسیٹ کیا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ انہیں دہرانے سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ میری قوم کی یہ عادت ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں ہرگز حیران نہیں ہوں گا کہ ٹرکوں کے پیچھے ان کی تصویر ہو اور یہ ہو کہ تیری یاد آئی تیری کاش ہم بھول سکیں بطور قوم کہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کرنا چاہیے، سیاست میں آنا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ ان کے مفاد میں کیا ہے وردی اتارنے کے بعد۔ ارے بھیا چھوڑو، اس سے پہلے اسلم بیگ صاحب نے باقاعدہ تھنک ٹینک بنا کے اور وہ یعنی فرینڈز اور یہ اور وہ کیا تھا۔ مرحوم حمید گل صاحب میرے پہ ذاتی طور پہ بہت مہربان تھے، بڑی شفقت کرتے تھے، میری بدتمیزی بےہودگی کو بھی برداشت کرتے تھے بہت یعنی خوش دلی سے۔ دیکھو وہ جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے میں کیوں غلط بات کروں، سر جو دنیا میں ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک محاورہ یوز کیا ہے کہ جنرلز ڈونٹ ریٹائر، دے فیڈ اوے۔ اٹس این اولڈ انگریزی کا ایک محاورہ ہے
بھائی یہ فیڈ اوے نہ ہو تو کیا کرتے؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میرا روحانی تعلق رہے گا، یہ وہی روحانی تعلق تو نہیں ہے جو جنرل ضیاء کی روح کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی بھٹک رہی ہے؟ ارے یار جنرل ضیاء کے ہوتے ہوئے بھی اب مصیبت یہ ہے کہ ہم کچھ جو یعنی کہ جو پازیٹیو ایگزامپلس ہیں وہ بھی آپ ذہن میں نہیں رکھ. صحیح ہے. تو ان کو پارٹی بنانی چاہیے کہ یار نہیں؟ جنرل جہانگیر کرامت کو آج بھی اچھے الفاظ میں نہیں یاد کیا جاتا. استعفیٰ دے دیا. عبد الوحید کاکڑ صاحب جنرل صاحب، اور کتنی بڑی بات تھی کہ ان کو خود جا کے ریکویسٹ کی محترمہ نے، اور دا دین پریزیڈنٹ انہوں نے کہا نو 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 آئی ڈونٹ وانٹ ایکسٹینشن. لیکن استعفیٰ بھی پھر اسی طرح دلوایا تھا کاکڑ صاحب. جب آئے تھے کاکڑ فارمولا کر لیا نا، کر لیا. اس کے بعد انہوں نے کبھی کو مداخلت کی؟ ویسے انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کے بعد میں نے مداخلت نہیں کی اور کٹ آف ڈیٹ رکھ لی. خدا کا واسطہ سر ایک چھوٹی سی بریک لیں. جو بھی کو پازیٹیو ایگزامپل سر چلے اس پازیٹیو تو ہم ایگزامپل کیوں میں نہیں امید کرتے؟ یہ جو 6 سالہ دور ہے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس میں نواز شریف بھی وزیر اعظم تھے، عمران خان بھی تھے اور شہباز شریف بھی تھے. یہ جو کچھ بھی ہوا اس کی جواب طلبی تو ہم سیاستدانوں سے کریں گے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ تاریخ دان جو ہیں وہ کبھی بھی اس دور کے حوالے سے متعلقہ بندے کی جواب طلبی نہیں کر سکیں گے. جی کتابیں لکھیں گے. آج تک کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جواب طلبی والا، اور وہ نہ ہی ہونا ہے، کم از کم میری زندگی میں ممکن نہیں. اچھا. البتہ تاریخیں لکھی جائیں گی، کتابیں لکھی جائیں گی، بڑی بڑی اچھی ریسرچ بکس آئیں گی، وہ پڑھا کریں. اور یہ ریسرچ بک اور یہ کتابیں جو ہیں یہ ہمارے ریٹائر ہونے والے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب لکھیں گے، کیونکہ وہ تھنکنگ تو ان کی بہت تھی، ڈاکٹرائن کے بھی موجد تھے، تو کیا وہ کوئی آرٹیکل لکھیں گے، مضامین لکھیں گے قوم کی خدمت کے لیے؟ میں جو ہوں نا، یہ بہت ہی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ وہ اس وقت کمانڈ اینڈ کنٹرول میں نہیں ہے، اور میں ان کے بارے میں جو غلط بات کر رہے ہیں سر. او بھائی میں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے ہوتے ہوئے جو پرائز پے کر لی نا، کس نے؟ قوم نے. بھائی ذاتی طور پر بھی کی اور قوم نے بھی کی. اور اب کیا کروں میں؟ کیا ذاتی طور پہ پرائز پے؟ اچھا جی بھائی جان، میں نے پرائز تو قوم نے پے کی ہے یار. اچھا میں کی اپنا کینیا سے آیا ہوں، میں قوم کا حصہ نہیں ہوں بطور صحافی؟ تو یقینی یار آپ کمال کی بات کر رہے ہیں. چلیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری دانش میں ہمارے پاس بہت سارے مواقع تھے، جیسے مثال کے طور پر ملٹری ڈپلومیسی. یہ آکسی مورون ایک لفظ ہے، دو مختلف باتیں ہیں. صحیح. ملٹری ایک، ڈپلومیسی ایک. اچھا اس کو اگر آپ پراپرلی یوز کرتے تو امریکہ باعزت واپسی چاہ رہا تھا افغانستان سے، یہی چاہ رہا تھا نا. تو آپ اس وقت اپنی جو فراست کو استعمال کرتے، وہ تو ہم سے استعمال نہ ہوئی، اور بالآخر نوبت میں اینجا رسی کہ جب وہاں پہ ایڈمن کی بدلی. اچھا جب ہم اترے ہیں اور ہم بڑے نازاں تھے، وہ اتنا چکر باز آدمی تھا ٹرمپ، اس نے کہا کہ میں کشمیر پہ ثالثی کرواؤں گا، اور چند دنوں بعد کیا ہم نے کہا ارے اتنا اچھا ہے، ثالثی ہو گئی، کشمیر پہ ثالثی کروا دے گا، واہ 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 واہ، ارے ورلڈ کپ جیت کے آ گئے. وہ چند دن بعد کیا ہوا؟ اس کے اوپر بھی ہم عمران خان سے ہی سوال کر سکتے ہیں. میرے پیارے عمران خان صاحب سے کس نے سوال کیا؟ ان سے بھی نہیں کیا. الزام تو سارا انہی پہ ڈالتے نا ہم لوگ. یار میں تو دونوں طرف کی بات، یعنی آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سارا مدعا ان پہ ڈال دوں. نہیں سارا نہیں. یہ دیور سیم پیج ہو رہے تھے نا. اس سیم پیج کے دوران جو نقصانات ہوئے ہیں دے شیئر اٹ نا یار. اور آپ اگر اسے تسلیم نہ کریں اور یہ کہیں کہ جی صرف ان کے کھاتے ڈال دیں، کیا عمران خان کے یہاں گولی رکھی ہوئی تھی کہ سیم پیج پہ رہنا ہے؟ خان صاحب کہہ رہے میرے کنٹرول میں ہی کچھ نہیں تھا. یار کس وقت انہیں یہ خبر ہوئی؟ یہ اطلاع انہیں کب ملی ہے؟ فروری 2021 کہ میرے کنٹرول میں کچھ نہیں. فروری 2021. اب وہ مزید اس طرح کے بہت سارے انکشافات کریں گے، باتیں بنائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس خان صاحب زیادہ باوقار باعزت طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کے اختیار میں چیز نہیں تھی، آپ قوم سے خطاب کرتے، کہتے بھائیو میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں. صحیح. چلے.